देखें आजकल एक टीवी के ऊपर जो है एक ट्रोलिंग चल रही है और कासिम अली शाह के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स बनाए जा रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर किसी ने सवाल किया था तो क्या उनके ऊपर भी ट्रोलिंग शुरू कर दी थी? या उनको भी तनक़ीद का निशाना बना दिया गया था? क्या मतलब यानी इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई सवाल रखेगा या कोई बात करेगा तो उसकी बैशिंग शुरू कर दी जाएगी या उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी या उस शख्स को इतना जलील किया जाएगा कि हम अपने माशरे में एक ऐसा नमूना बना दें कि एक दूसरा शख्स ये सोचे कि अगर मैंने खान साहब से कोई सवाल किया तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। यानी अगर कोई एंकर आके या कोई काबिल पढ़ा लिखा इंसान आके अगर कोई सवाल करने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सवाल किया तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाए। यानी ऑल द गुडीज आई कैन टॉक बट आई कैन नॉट क्रिटिसाइज ऑन हिम। आई कैन नॉट से ओके कैन यू प्लीज टेल मी अगर आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं क्यों हुआ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं अपने सोसाइटी के अंदर कि क्योंकि आपकी गिरफ्त है सोशल मीडिया के ऊपर, आपके पास यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया के पीछे बैठे हुए हैं और आपकी टीमें हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे कोई भी महज़्ज़िब शख्स आन के कोई सवाल ना करे। कासिम अली शाह ने अगर ये बात कही कि खान साहब जो हैं उनमें थोड़ा गुरूर है या तकब्बुर है, तो ये कौन नहीं जानता? ये बात कौन नहीं जानता? हर शख्स ये जानता है कि खान साहब में तकब्बुर है, उनका एटीट्यूड है। लेकिन इसके साथ साथ हर शख्स ये भी कहता है कि खान साहब एक अच्छे लीडर हैं। तो जब कोई शख्स ये कहता है कि वो एक अच्छे लीडर हैं या हमारे पाकिस्तान की 2, 4, 5, 8, 10 करोड़ की आबादी ये कह रही है कि वो अच्छे लीडर हैं, तो आप उन तमाम लोगों की क्यों तारीफ नहीं करते? बेतहाशा ऐसे एंकर हजरात हैं जो उनकी तारीफों के पीछे एवरीडे क्लिप्स बनाते हैं, एवरीडे बात करते हैं, एवरीडे सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं। तो ठीक है, वो उनका एक अपना नज़रिया है, उनका एक अपना परसेप्शन है। लेकिन इस चीज़ को भी आप अपने माशरे में जगह दीजिए कि अगर मैं आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो उसको भी एक्सेप्ट करें। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे खान साहब की खुद जिम्मेदारी बनती है कि वो मीडिया के ऊपर आएँ और आके कहें कि भाई आप इस शख्स अच्छा देखें, कासिम अली शाह एक लर्नेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। उससे मुझे 100 इख्तलाफात ज़रूर हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बात करने लगा हूँ कि वो भी 24-25 साल उस शख्स ने भी अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग की है, उसने भी लेक्चर्स दिए हैं, फोरम के ऊपर जाता है, बेइंतहा उस शख्स ने भी मेहनत की है। और वो जिस 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 गाँव गोट से वो शख्स उठा है, उसकी मेहनत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने कितनी तहकीक की, उसने कितनी रिसर्च की, उसने कितना टाइम अपना तालीमी इदारों में लगाया या किताबों के साथ उसने वक्त गुजारा। तो आप एकदम उस शख्स क्या उस शख्स को ये राइट नहीं है कि वो आपसे मिला है तो वो शहबाज शरीफ से नहीं मिल सकता या परवेज़ इलाही से नहीं मिल सकता या मुनीस इलाही से नहीं मिल सकता? यानी इसका मतलब क्या है? अगर मैं से फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स, कोई भी लर्नड इंसान किसी ओवरसीज कंट्री से आता है, से फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मैं इमरान खान साहब को विजिट करता हूँ, मैं पिछले कई सालों से उनकी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करता चला आ रहा हूँ अपने फोरम्स के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी फैमिली गैदरिंग के अंदर। लेकिन अगर मैं मिलने के बाद ये कहूँ कि यार ये बात मुझे उनकी पसंद नहीं आई और वो बात अगर मीडिया के ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब ये कि आप मुझे नल एंड वाइट कर देंगे, राइट? क्योंकि मैंने आपकी तौहीन खुदा न खास्ता कर दी। तो हमारा रवैया मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। कासिम अली शाह एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के अंदर, बहुत मेहनत है उस शख्स की। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन से और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि कोई भी शख्स किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है और बात करता है तो बहुत रिसर्च और तहकीक करने के बाद करता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सुबह सो के उठे और वो जाके कहीं पे जाके खड़ा हो जाए। और वो अपनी बात को किस तरह से वो डिलीवर करता है, ये बहुत यानी हाई क्वालिटी स्किल्स होते हैं जो हर एक शख्स के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, खान साहब के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं उनकी हर शख्स जानता है कि ठीक है जी वो एक आउट स्पोकन पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी बहुत
ڈفرینٹ قسم کی ہے، وہ بہت سارے فورم کے اوپر بہت فیئرلیس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہمارا لیڈر تو ہے وہ، ہم نے اس کو ووٹ کاسٹ کیا، ہم آنے والے وقتوں میں ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ کے فیلیورز کیا ہیں، آپ اس مقام پہ کیوں پہنچے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر لرنڈ شخص کہتا ہے، یہ ہر لرنڈ شخص انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات کرتا ہے اور نیشنل فورم کے اوپر بات کرتا ہے کہ آپ اس مقام پہ کیوں پہنچے، یعنی آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ اس مقام سے اٹھ کے اس مقام پر آ گئے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ نے کرپشن نہیں کی، لوگ کہتے ہیں آپ کو موقع نہیں ملا تو اس لیے آپ نے کرپشن نہیں کی، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جہاں موقع ملا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں کرپشن کی. اب آپ اس مقام پر آ گئے تو اس کو مینٹین تو کریں کم سے کم. اب آپ اس مقام کو آپ کے پیچھے جو پاکستانی عوام 22 کروڑ کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو کم سے کم مینٹین تو کریں. قاسم علی شاہ نے کیا کہا؟ قاسم علی شاہ نے یہ کہا کہ نیلسن مینڈا نے اس نے ایگزامپل دی، اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا فارگیو اور آئی جسٹ موو آن. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے. قاسم علی شاہ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے جی، آپ فارگیو کریں، آگے بڑھیں. آپ نے پیچھے 3 ساڑھے 3 سال پاکستان کے ساتھ لگائے، آپ نے آگے والے وقتوں میں آپ یو آر ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ 2/3 میجورٹی سے آپ جیتیں گے اور پاکستان کے اندر آ کے رول کریں گے. آپ کے پاس کوئی پراپر ایجنڈا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بہت کینلی واچ کیا ہے، میں نے کائنڈ آف آپ کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے، میری کمیونٹی جانتی ہے، میں نے آپ کے اوپر کائنڈ آف PhD کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے اندر وہ سیلف اسسمنٹ کی ہے، اپنی سیلف ایویلیویشن کی ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ اگر قاسم علی شاہ ایک آؤٹ اسپوکن پرسن ہے، ٹھیک ہے، وہ فورم کے اوپر جا بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ گرڈس ہیں، وہ کریج ہے کہ وہ کوئی بھی بات اس کے منہ میں آئے گی وہ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ شخص آرمی کے جو کیڈٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص آرمی کیڈٹ سے مل رہا ہے یا وہاں جا کے موٹیویشنل اسپیکنگ کو اسپیچز کو ڈیلیور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ بھی آرمی کا بندہ ہے. یعنی جو شخص آرمی سے ملے گا اور وہ آپ سے ملے گا وہ آرمی کا بندہ ہے. یعنی جو شخص نواز شریف سے ملے گا اور آپ سے ملے گا وہ نواز شریف یا PMN کا بندہ ہے، وہ آپ کے ساتھ جناب ہاتھ کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ میں نہیں سمجھتا بینگ اوورسیز پاکستانی کی یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں کسی بھی طرح سے سوٹ کرتا ہے. اور میں کہوں گا اپنے ان تمام سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرات سے کہ خدا کا واسطہ آپ بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ سمجھنے کے باوجود آپ اس کے اوپر آ کے آرگومنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنی تمام لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز اس کو آپ ذرا سوچا کریں، کیونکہ انسان جب کسی کام میں 1 سال لگاتا ہے نا، اور میں اگر خان صاحب بات کرتے ہیں 26 سال کی، ٹھیک ہے، لیکن قاسم علی شاہ ایوری سنگل ڈے وہ وہی کام کر رہا ہے، ایوری سنگل ڈے وہ وہی کام کرتا ہے جو وہ ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب 26 سال سے کنٹینر کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. خان صاحب ایک لیوش لائف بھی گزار رہے ہیں. خان صاحب کی ایک اپنی پرسنل زندگی بھی رہی ہے 26 سال. خان صاحب خالی کنٹینر کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے یا پارلیمنٹ کے دروازے پہ 26 سال سے نہیں کھڑے ہوئے. خان صاحب اپنی سٹرگل کی بات کرتے ہیں، خان صاحب کی سٹرگل ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پارٹی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، روزانہ میٹنگیں ہوتی تھیں اور اس سے ریلیونٹ جو بھی ان کے مسئلے مسائل تھے وہ اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے یا XYZ. لیکن میں اتنا سینسٹیو قاسم علی شاہ کے لیے اس لیے ہوں کہ وہ بندہ ایجوکیشن سے ایوری سنگل ڈے کنیکٹڈ تھا اور ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ شخص بھی آپ کے ملک کا ایک اثاثہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی شخص کو ایک لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. نہ جانے اس شخص نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بنائی ہوں گی، نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہوگا، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ طارق جمیل صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے، وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت عزت رکھتے ہیں. ان کے اوپر بھی جو لوگ غلط بات کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس طرح کبھی نہ کریں. تو ہمارے ملکوں کے یہ اثاثے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر میں جا کے کوئی ہارش کوشچن جو ہے میں عمران خان صاحب سے کر دوں تو کل کو لوگ کہیں گے یار آپ جو ہے شاید مجھے لگتا ہے آپ نون لیگ کے آدمی ہیں.
تو یہ ہمیں بہت سوچنا سمجھنا چاہیے اور اس کے اندر بہت زیادہ وسعت اپنے دماغوں میں پیدا کرنی چاہیے. اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں کہ جناب اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی نہیں ہو سکتا. کہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور ٹرائی تھی اور جناب ایکس وائی زیڈ اور یہ جناب یہ نون لیگی نکلا اور پٹواری نکلا اور نہ جانے کیا کیا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اگر اس نے ٹکٹ مانگا سے فار ایگزامپل اس کو ٹکٹ لینا ہوگا, نہیں وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی کھڑا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے کیا. اور ایک بات آپ مجھے ویسے بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ٹکٹ لے گا تو عمران خان کے ساتھ جو دوسرے لوگ اٹیچ ہیں وہ اس کو کوئی الیکشن لڑنے دیں گے؟ کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور مختلف فورم کے اوپر کہ عمران خان سے وہی شخص قریب ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد کے لوگوں سے قریب کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایسا ایزی فارم نہیں ہے یا ایسی کوئی ایزی کموڈٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جائے اور اس سے اٹیچ ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی پوائنٹ رکھنا چاہیے اپنے ذہن کے اندر اور بہت سوچ سمجھ کے دیکھیں آپ کسی کی زندگی کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, آپ اگر کوئی نیگیٹو بات کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ فلیئر اپ کر رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے نیگیٹو بن کے کسی کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے. کسی بھی شخص کی اتنی برسوں کی محنت کو اس طرح رائگاں نہ کریں, ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنا, کسی کے اوپر بھی آپ کیچڑ اچھال سکتے ہیں, وہ بہت آسان ہے. لیکن کسی کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل چاہیے. اس کے اندر آپ کو بہت بڑا ظرف چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کا ظرف جو ہے نا بہت ہائی لیول پر ہونا چاہیے. ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھ میں تسبیح ماشاءاللہ رکھتے ہیں, ہم تمام دین کی بات کرتے ہیں, ہم انکا نستعین نعبدو کہہ کے الحمدللہ پڑھ کے ہم اپنے اسپیچز کا شروعات کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یا جو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کرتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرے. یہی میرا آج کا میسج تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے.